وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنے گھر یعنی مکہ مکرمہ بلاتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اگر محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی. خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. محمد مصطفیٰ کی یاد دل سے کم نہیں ہوتی. یہ وہ سورج ہے جس کی روشنی مدھم نہیں ہوتی. آرزو ہے یہی اپنے دل میں مل کے ہم سب مدینے کو جائیں. آرزو ہے یہی اپنے دل میں مل کے ہم سب مدینے کو جائیں. دھوم سے نکلے ہم اپنے گھر سے جھومتے ہم مدینے کو جائیں انشاءاللہ تعالی. محترم جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہماری. محترم جناب محمد مشتاق احمد سیکرٹری مذہبی امور. محترم جناب ایڈیشنل سیکرٹری عبدالاکبر شریف زادہ صاحب. محترم جناب زینت حسین مولوی صاحب سینئر جوائنٹ سیکرٹری حج. محترم جناب راجہ زاہد صاحب جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن اور قابل صدر احترام صحافی حضرات دیگر مہمانان گرامی. آج ہماری دوسری قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے جس میں ہمیں اللہ کے کرم سے کوئی 15,790 کا ایک ایڈیشنل کوٹا ملا. پہلی قرآن اندازی سکسیسفل طریقے سے آپ سب حضرات کو پتہ کہ مکمل ہو چکی تھی. تو آج دوسری قرآن اندازی ہے جس میں تقریباً 9,474 حجاج کرام انشاءاللہ تعالیٰ ہم سلیکٹ کریں گے اور وہ آپ کے سامنے بیلٹنگ ہوگی جس طرح ہمیشہ ہوتی ہے. تو اس تمام پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا میڈم سائمہ شیخ ہیں ایڈیشنل ڈی جی ہیں آئی ٹی سے, وہ آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے قرآن اندازی کا. محترم جناب سائمہ شیخ صاحب. آج کی قرآن اندازی جیسے میں نے بتایا سیکنڈ بیلٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے ہمیشہ ہوتا ہے جو ہمارا کرائٹیریا ہے وہ اوپن بیلٹ ہے. رینڈم سلیکشن ہوگی. کوئی پروونس کوئی ڈسٹرکٹ کسی کا کوئی اسپیسیفک کوٹا نہیں ہے جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے اسی طرح چل رہے گا. گروپ بیس سلیکشن ہے. گروپ کا جو بھی سائز ہوگا گروپ کے لیڈر کے اوپر آپ کا بیلٹ ہو رہا ہوگا. اگر گروپ لیڈر سکسیزفل ہے تو پورا گروپ سکسیزفل ہے اور اگر گروپ لیڈر کامیاب نہ ہو پائیں گے تو گروپ بھی رہ جائے گا. سو ایز آلویز وہی کرائٹیریا ہے جو ہمیشہ سے ہم یوز کر رہے ہیں. بیلٹ سیکوینس کیا ہوگا کہ پہلے ہم اپنا ڈیٹا سیٹ شفل کریں گے. تو آپ لوگوں کے سامنے جو ڈیٹا سیٹ ہے ہم اس کو شفل کریں گے. اس کے بعد ہم اپنا بیلٹ سٹارٹ کریں گے. سو اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم شروع کے 2-3 جو ہیں وہ نوٹ کر لیں آپ لوگ. پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ جو بھی آپ کے پاس سی این آئی سیز ہیں آپ لوگ وہ نوٹ کر لیں تو پھر ہم ڈیٹا سیٹ شفل کر دیتے ہیں. یہ پہلے 3 آپ کے ہیں حج اپلیکیشن نمبرز, ان کو آپ بے شک نوٹ کر لیں. اور اب ہم اپنا ڈیٹا سیٹ شفل کر رہے ہیں. جب تک یہ ڈیٹا سیٹ شفل ہوتا ہے ہم آپ کو باقی چیزوں کی سے آگاہی کر دیتے ہیں. پہلے بیلٹ میں ہمارے پاس 1,07,526 ایپلیکینٹس تھے جس میں سے 2,238 ایجڈ 80 پلس تھے جو وہ سکسیزفل قرار دے دیے گئے تھے. 3 ایئر کنزیکٹیو ان سکسیزفل میں 12,251 تھے. ہارڈ شپ کوٹا جو ریزرو کیا گیا تھا وہ 1,613 تھا اور لیبر کوٹا 500 کا تھا اور جنرل بیلٹ 90,924 پہ چلا تھا. یہ وہ ہے جو پہلے بیلٹ میں ہوا تھا. سیکنڈ بیلٹ میں 9,474 کو ہم سکسیزفل کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے 2,023 ایسے ہیں جو پچھلے 5 سال میں منیمم 3 دفعہ انسکسیزفل تھے. ان کو بغیر بیلٹ کے
सक्सेसफुल करार दिया जा रहा है। 142 हार्डशिप कोटा के लिए रिजर्व किया जा रहा है और बाकी 7,309 पे जनरल बैलेट रन होगा। तो दोनों बैलेट्स के मिला के टोटल गवर्नमेंट के जो जज हो जाएंगे वो इस साल 1,17,000 होंगे। सर आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, बाकी बात नहीं करवा रहे? चलो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ की वजारत मजदूर मिशन सिद्दीकी साहब, जन सिद्दीकी साहिबान और मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी ख़वातीन व हज़रात, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ की इन लम्हात में सुबह के वक़्त में आपको ज़हमत देने कर माज़रत ख़्वाह हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो ये बुलेटिन हो रही है, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश और फरमाइश पे जब सऊदी वलीअहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट था तो उन्होंने दो मुतालबात उनसे किए थे हज के हवाले से। एक रोड मक्का प्रोजेक्ट का और पाकिस्तान का कोटा 2 लाख तक बढ़ाने का। उन्होंने रोड मक्का प्रोजेक्ट का भी वादा किया और पाकिस्तान का हज कोटा 2 लाख तक बढ़ाने का वादा किया। इसमें हमें 15,790 इजाफी कोटा मिल गया। हज पॉलिसी 2019 के मुताबिक जो कैबिनेट से अप्रूव है उसमें 60-40% का हमने रेशो रखा है गवर्नमेंट स्कीम का और प्राइवेट हुजाज का। तो हमारे पूरे अब कोटा 2 लाख हो गया है। उसमें से जो सरकारी जो इजाफी कोटा अभी 15,790 का है, इसमें सरकारी हज स्कीम पे 9,474 60% के हिसाब से और प्राइवेट को हम देंगे 6,316। ये जो आज की बुलेटिन हो रही है और हमारी ख्वाहिश थी कि जो खुश नसीब जा सकें तो हम ईद के खुशी में हम उनको बता सकें कि आपकी मंजूरी और हाजिरी लगी है। ईद के मौके पे हम वजारत की तरफ से उनको एक खुशी दे सकें। तो आज उनकी बुलेटिन हो रही 1.5% वही जो रूटीन है हार्डशिप जो हज पॉलिसी का हिस्सा है उस पर हम रखेंगे। तकरीबन 142 नशिस्तें और जो 3 साल मुसलसल एप्लीकेशन पिछले 5 सालों में दे चुके हैं और दे चुके हैं वो तकरीबन 2023 बनते हैं। वो इससे निकाल के तो ये 7,309 खुशनसीब आज़मीन हज जो है आज उनके नाम इंशाअल्लाह ताला निकलाएंगे। तो इसमें एक बात ये है कि जिन लोगों ने पैसे वापस लिए हैं और उन्होंने एप्लीकेशन जमा किया था उनका भी 61,309 में उनका भी होगा। और तमाम जो कामयाब आज़मीन हज है उनके और SMS के ज़रिए से आज ही दिन इंशाअल्लाह ताला इत्तला दी जाएगी। और 14 जून से पहले उन्होंने अपने मुताल्लिका पासपोर्ट्स और जो भी लवाज़िमात है वो जमा करने होंगे। जो कुरानंदाजी में जिनको इस दफ़ा अल्लाह ताला ने हाजिरी नहीं दी वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अगर उनको पैसे वापस करने में कोई तकलीफ हो मुश्किल हो तो मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे हमारे नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ पे वो रब्ता कर सकते हैं। एक बात जो कि ख़बर है वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला वज़ारत मज़हबी उमूर की कोशिशों से
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ایکوموڈیشن وغیرہ میں ہم جو وہاں پہ سخت پالیسی اپنائی ہے، اور ہم حجاج کرام کے لیے کوئی مشکل وقت میں کوئی آسانی دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی رقم اس دفعہ حجاج کرام کو واپس بھی ملے گی. جو انہوں نے پیسے جمع کر دیے ہیں وہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ فائنل کتنا ہوگا، لیکن ایک اچھی خاصی رقم ہر حاجی کے حصے میں جانے سے پہلے ان کو واپس ملے گی. جو کہ سبسڈی کی شکایت کی جا رہی تھی، سبسڈی کو ہم نے اس میں بچا دیا ہے انشاءاللہ. یہ کہاں سے بچت کی ہے؟ یہ کہاں سے بچت؟ رہائش سے اور کچن سے، ٹرانسپورٹ سے، چیزوں سے ہم نے ادھر جو بچت کی ہے اس کی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اسٹینڈرڈز ہیں، معیار ہیں، اس پہ بھی ہم کمپرومائز نہ کریں. جو ہمارے سراؤنڈنگ جو اس ریجن کے کنٹریز ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ممالک سے ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ کمزور نہ ہو، اور اس کے مطابق ہم میکسیمم کوشش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاصی رقم کو واپس آپ سب کی تشریف آوری کا بہت سر آپ اس کو سبسڈی کا نام دیں گے یا ویسے ہی ہے؟ یہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی اسی اماؤنٹ کی رقم واپس ہوگی؟ نہیں، سبسڈی نہیں، سبسڈی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ وہاں پہ جو ہم نے بہت کوشش کی ہے ہائرنگ میں اور مکانات کے ٹرانسپورٹ میں، چیزوں میں، وہاں سے جو بچت ہوئی ہے شکریہ آپ سب کا. یہ ڈالر کی قیمت بھی اوپر جا رہی ہے. ہم تھوڑے کوشچنز روک لیں، ہمارا غالب کا پروسیس اسٹارٹ کریں، اس کے بعد کوشچنز کنٹینیو کر لیتے ہیں. سر جیسے آپ نے دیکھا شفل ہو چکا ہوا ہے. جو پہلے 3 ریکٹس آپ لوگوں نے نوٹ کیے تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا ریکٹ کہاں پہ ہے. جو پہلے نمبر پہ تھا وہ کس نمبر پہ ہے؟